السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ نہایت ہی اہم نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ان کے سیاست دان کے کیریئر سے لے کر پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک کا سفر کیسا رہا، اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ صرف 2 برس قبل تک وہ انتخابات میں حصہ لینے کی اہل نہ تھیں، تاہم حالیہ انتخابات کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ ملک کی انتخابی سیاست میں مرکزی اہمیت کے حامل پنجاب کی اسمبلی میں ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بن کر ابھری ہے۔ کسی بھی دوسری جماعت کی حمایت کے بغیر ہی ایوان میں انہیں واضح عددی برتری حاصل ہے۔ اس لیے پیر کے روز اسمبلی میں ہونے والے وزیر اعلیٰ کے چناؤ میں مریم نواز کو کسی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بی بی سی نیوز کے مطابق سن 2022 سے پہلے تک انتخابی سیاست میں حصہ لینا ہی مریم نواز کے لیے سب سے بڑی پیچیدگی تھی۔ سن 2018 میں ایک احتساب عدالت نے انہیں ایوان فیلڈ کیس میں 7 برس کی سزا سنائی تھی۔ انہیں اس مقدمے میں اپنے والد نواز شریف کی لندن میں پراپرٹی کو چھپانے میں اعانت کرنے پر سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی انہیں 10 برس تک انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تاہم سن 2022 میں اس وقت کی حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا تختہ مکمل مدت ہونے سے پہلے ہی الٹ دیا۔ مریم نواز کے چچا شہباز شریف نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اسی برس ستمبر میں اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کی سزا ختم کر دی اور وہ دوبارہ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو گئیں۔ اسی طرح حالیہ عام انتخابات میں پہلی مرتبہ انہوں نے انتخابی سیاست میں قدم رکھا۔ 2016-17 سے قبل مریم نواز عملی سیاست میں نہیں آئی تھیں۔ اس وقت تک ان کی زیادہ تر توجہ اپنے والد کی جماعت نون لیگ کے سوشل میڈیا ونگ کو فعال بنانے اور یوتھ کو متحرک کرنے پر مرکوز رہی۔ تاہم 2017 اپنے والد کے پاناما کیس میں وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد مریم نواز عملی سیاست میں متحرک ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے مزاحمتی بیانیے کی عوام میں ترجمانی سے لے کر جیل جانے، جماعت کا چیف آرگنائزر اور نائب صدر بننے اور پھر دوسری سمت میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران مزاحمتی بیانیے کو ترک کرنے سے لے کر وزارت اعلیٰ کی کرسی تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا۔ صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں مریم نواز اپنی سیاسی جان نشینی کے لیے نواز شریف کا پہلا انتخاب نہیں تھی۔ ایسے میں مریم نواز پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب کیسے ہو گئیں، یہ جاننے کے لیے ان کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ اور شریف خاندان کی ملک بدری یہ پہلا سٹیپ تھا۔ تجزیہ نگار سہیل وڑائچ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے سیاست میں کردار کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خیال میں تبدیلی کی بنیاد ان دنوں میں پڑی جب سن 1999 کے مارشل لاء کے بعد شریف خاندان کو سعودی عرب کی طرف ملک بدر کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی عرب میں نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور اپنی بیٹی مریم نواز سے گھنٹوں سیاست پر بات چیت کیا کرتے۔ کلثوم نواز پہلے ہی سے نواز شریف کی سیاسی فیصلہ سازی پر اپنا اثر رکھتی تھی۔ نواز شریف ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ مریم نواز نے پس پردہ عملی سیاست کا پہلا ذائقہ 1999 کے اسی دور میں لے لیا تھا، جب ان کے والد اور خاندان کے دیگر مردوں کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے میں مریم نواز شانہ بشانہ رہی۔ اپنے کئی رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے سلمان غنی کہتے ہیں کہ وہ خود سے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن بعض مرتبہ وہ بیگم کلثوم نواز سے زیادہ متحرک ہوتی تھی۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ قدرے سیاسی کردار حالات کی وجہ سے نبھانا پڑا، تاہم جلا وطنی کے برسوں اور ملک بدری ختم ہونے پر پاکستان آنے کے بعد بھی مریم نواز نے عملی سیاست سے خود کو دور رکھا۔ سوشل میڈیا سے پارٹی کی سیاست میں انہوں نے کیسے داخلہ بنایا، یہ سن 2011 کے بعد کی بات ہے۔
جب عمران خان اور ان کی جماعت نے جلسے جلوسوں کے ذریعے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال سے نوجوان نسل کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا کہ نون لیگ نے پہلی مرتبہ تیزی سے بدلتے سیاسی منظرنامے پر توجہ دی۔ پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہونے کے باوجود عمران خان نے اس برس لاہور کے مینار پاکستان کے مقام پر ایک بہت ہی بڑا جلسے کا انتظام کیا، جس میں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ اس کے بعد سن 2012 میں نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم نواز کو میدان میں لے کر آئی۔ انہوں نے نون لیگ کے میڈیا ونگ کو متحرک کیا اور سوشل میڈیا پر خاص توجہ مرکوز کی۔ تجزیہ نگار سلمان غنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مریم نواز نے جماعت کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا۔ نواز شریف نے غالباً زیادہ سنجیدگی سے ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کو بھانپنا شروع کیا۔ سن 2013 میں جب نواز شریف کی مرکز میں حکومت قائم ہوئی، مریم نواز کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن مقرر کر دیا گیا، تاہم وہ زیادہ عرصہ اس عہدے پر قائم نہ رہ سکی اور اس وقت انہیں اسی کو خیر بات کہنا پڑا جب پی ٹی آئی نے ان کی تعیناتی کو سفارش کلچر کا شاخسانہ قرار دیا اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس وقت تک مریم نواز یہ اصرار کرتی رہیں کہ وہ صرف اپنے والد کی جماعت کے سائبر سیل کی اعانت کر رہی ہیں اور ان کا عملی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم جلد ہی انہیں یہ فیصلہ بدلنا پڑا۔ مریم نواز کا عملی سیاست میں قدم۔ سن 2017 میں ایک مرتبہ پھر نواز شریف وزارت عظمیٰ کھو بیٹھے۔ اس مرتبہ پاناما مقدمے میں ان کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی اور وہ ووٹ کو عزت دو کا ایک مزاحمتی بیانیہ لے کر سڑکوں پر آ گئے، جس میں انہوں نے اس وقت کی فوجی قیادت اور اعلیٰ عدلیے کو نشانے پر دیا۔ نواز شریف نے پنجاب میں جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ جلسے کیے، اپنی تقاریر میں عدلیہ اور اس وقت کی فوجی قیادت کو اپنی وزارت عظمیٰ چھیننے کا ذمہ دار قرار دیا۔ پنجاب میں ان کے اس بیانیے کو پذیرائی ملتی نظر آ رہی تھی۔ تاہم اس کے بعد پاناما سے متعلق مقدمات میں جب نواز شریف کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے اور بعد ازاں انہیں سزائیں ہوئیں تو ان کی جگہ مریم نواز نے عوام میں جا کر ان کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی ترجمانی شروع کر دی۔ یہ ان کا پہلا قدم تھا عملی سیاست میں۔ صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کے لیے ان کی جانشین کے امیدوار صرف حمزہ شہباز شریف تھے، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے۔ مریم نواز اپنے والد کے ساتھ مزاحمتی بیانیے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سہیل وڑائچ نے اپنے ایک حالیہ کالم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ اس دور میں نواز شریف کے بیانیے پر ڈٹ کر کھڑے رہنے، ان کا ساتھ دینے، ان کے ساتھ جیل کاٹنے اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جماعت کو فعال رکھنے جیسے اعمال سے مریم نواز اپنے والد کے لیے جانشینی کے امیدوار کی جگہ لے چکی تھی۔ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں حمزہ شہباز مریم نواز سے پیچھے رہ گئے اور آج وہ نہیں بلکہ مریم نواز صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک نون لیگ میں پارٹی کی آرگنائزیشن کی سطح پر حمزہ شہباز ہی معاملات کو سنبھال رہے تھے۔ جی تو ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ نہایت ہی اہم نیوز شیئر کر چکے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک سیاست دان سے لے کر وزارت اعلیٰ پنجاب کو حاصل کرنے تک کا سفر تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔